الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. The topic of my today's talk is about Surah Al-Asr, which is one of third surah of our glorious Quran. There are the three surahs in the glorious Quran which is of 3 ayats. صرف 3 ایسے سورے ہیں جو صرف 3 آیت 2 آیت کا کوئی ایسا سورہ نہیں ہے. سورہ العصر, سورہ کوثر and سورہ نصر. And when coming to Surah Al-Asr, according to Imam Shafi'i کا اقوال یہ ہے, this is the most profound surah in the whole Quran. If no other surah would have revealed except this one, this surah would have been sufficient for the guidance of mankind. اگر کوئی صورت اور نازل نہ ہوتی, صرف اگر یہ صورت بھی نازل ہوتی تو انسان کے یا ہدایت کے لیے یہ سورہ کافی تھا, کل انسانیت کی. So والعصر, اللہ تعالیٰ by the token of time, اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھاتے ہوئے کہہ رہے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر, سارے انسان, indeed verily بے شک all mankind is in loss, سارے انسان خسارے میں. الا الذین آمنوا, سوائے ان لوگوں کی, except those who have believed and done righteous deeds, جو ایمان لائے. Those who have believed, ایمان لائے. ایمان, believe in what? Believe in Allah, اللہ پر ایمان لانا. Believe in آخرہ, or the day of judgment, or the life of hereafter, and believe in رسالت. So what is the first condition? What is the first step? ایمان. All humankind is lost except those, سوائے ان کے 4 points ہے. First point, what is the first point? جو ایمان لائے. And second, after ایمان what you have? Righteous deeds, صالح اعمال, righteous deeds, صحیح عمل. ایمان کے بعد اگر ہم قرآن میں دیکھیں کہ جہاں جہاں بھی اللہ تعالیٰ ایمان سے خطاب, ایمان والوں سے خطاب ہو رہے ہیں, ایمان لائے, اس کے بعد عمل, نیک عمل. ایمان, عمل. Except those who have believed and done righteous deeds. اس کے بعد advise each other to truth, وتواصوا بالحق, حق پر چلے اور حق کی دعوت دے, حق کی ترغیب کرے. وتواصوا بالصبر, advise each other to patience, دوسروں کو صبر کی دعوت دے. اب now حق کیا ہے؟ what is حق؟ ایمان کہاں سے لیں گے؟ ایمان کیسا پیدا ہوگا؟ ایمان کیسا ہمارے پہ وہ ڈیولپ ہوگا؟ حق کی دعوت کہاں سے آئے گی؟ جو رائٹس ڈیڈس, عمل, جیسا انگلش میں عمل کو بولتے ڈیڈ, اوکے, ڈیڈ, عمل کیسا ہوں گے؟ آپ کے حساب سے حق کی دعوت کچھ اور ہوں گی, ہر انسان کے حساب سے حق کی اور سچائی کی اور نیک راستے پہ چلنے کی اپنے اپنے اوپینین ہو سکتے. حق کیا ہے؟ قرآن والفرقان. حق کیا ہے؟ قرآن ہے. تو وہ ہمارا بنیاد رہے گا, وہ ہماری کسوٹی رہے گی, وہ ہمارا معیار رہے گا حق کو پہچاننے کا, حق کی دعوت دینے کا. Isn't it? This is going to be the standards of righteous deeds, of the right, what is right and what is wrong. Quran, if you read the Quran, you will come to know differentiate between the truth and false, between the right and wrong. یہ وہ کتاب ہے جس سے آپ حق و باطل کو فرق کر سکتے ہیں. So now we all, ہم سب آپ دیکھ رہے ہیں تعلیم پا رہے ہیں, we all are getting educated, بڑے بڑے اسکولس میں, بڑے بڑے کالجز میں ایڈمیشنس لے رہے ہیں, بڑے بڑے باہر جا کے اسٹڈیز کنٹینیو کرنا چاہ رہے ہیں. we are going to abroad for our future studies and وہاں پر جاب لینا, وہاں پر PR پرماننٹ ریزیڈنس لینا. why? to be succeed, کہ ہم کامیاب ہونے کے لیے. Is this the real success? کیا یہ اصل کامیابی ہے؟ اصل کامیابی کا قول یہ ہے, اگر آپ سورہ العصر کو دیکھیں گے, اگر یہ کامیابی ہوتی تو اگر آپ دیکھ رہے ہیں آج ہم سوسائٹی میں دیکھیں گے, ہمارے معاشرے میں دیکھیں گے, تو شاید ہی کوئی ایسا گھر بچا جو آج ڈگری حاصل نہیں کر رہے. انٹرمیڈیٹ دور کی بات ہے, ڈگری تو منیمم ہو گیا ہے. لوگ کئی ڈگری اور کئی PGs کر رہے ہیں, کئی کورسز کر رہے ہیں.
اگر یہ تعلیم ہوتی تھی، یہ ایڈوکیشن ہوتا تھا، تو پھر ہماری سوسائٹی ایک انسانیت اور بھائی چارے کی مثال ہونی چاہیے تھا. کیا یہ ہے؟ our society would have been the cradle of humanity. نہیں ہے. اگر یہ حق کی تعلیمات ہوتے یا اگر یہ اعلیٰ تعلیمات ہوتے، وہ تعلیمات ہیں دیٹ از ناٹ ایڈوکیشن، دیٹ از ٹیکنیکل اسٹڈیز. ہم ٹیکنیکل اسٹڈیز کو تعلیم کا نام دیتے جا رہے ہیں. A+B² پڑھا رہے ہیں، 2 + 2 4 پڑھا رہے ہیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ بچہ حق پہ چلے، سچائی پہ چلے، ایمان پر چلے، ایمان ہے اس پہ اور سچ پہ چلے اور حق کی دعوت دے. کیا ایسا ہوگا؟ 2 + 4 سے، A+B² سے یا میتھ سائنس کے سبجیکٹ سے، اس کے لیے تعلیمات، اعلیٰ تعلیمات یہ قرآن ہے. حق کی دعوت دینے کی پہچان، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اس کی پہچان کرنے کے لیے قرآن ہے. اگر آپ کو حق جاننا ہے، قرآن. سو قرآن which can differentiate between right and wrong, as I said. تو قرآن وہ چیز ہے جو آپ ایک گمراہ انسان کو گمراہی سے روشنی میں لاتی ہے، علم کی روشنی، یہ زندگی اور آخرت کی زندگی کے بارے میں روشنی میں لاتی ہے. which brings out a person from darkness into the light of divine. Isn't it? یہ کیا دیکھ رہے، اتنے تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی، اتنے گریجویشن رہنے کے بعد بھی عالم یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے ماحول میں ڈی ہیومنائزیشن ہے، حیوانیت آ گئی ہے. حیوانیت اگر جانا ہے سوسائٹی سے تو قرآن سے خریدنا ہے. آج جتنے بھی جگہ معاشرے میں دیکھیں گے، پوری دنیا میں اگر آپ عالمیت میں دیکھیں گے، تو جہاں پر بھی قرآن کی تعلیمات سے دور کر گئے، قرآن کو پڑھنے سے یا سب عمل کر کے اور اس کی دعوت دینے سے جو بھی دور رہ گئے، وہ لوگ پورے خسارے میں آج کے. اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیں گے، آج کی تاریخ اور پہلے کی تاریخ میں بھی، اس کے مطلب کیا ہمارے بائی دا ٹوکن آف ٹائم، ون اس، جیسا برف پگھلنے سے پہلے، آئس کریم پگھلنے سے پہلے ہم اس کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. ایگزام میں آپ لوگ گئے، سب جنے کوئی نہ کوئی امتحان میں گزرے ہوں گے، کوئی پڑھائی کے امتحان میں، کوئی کار کے ڈرائیونگ ٹیسٹ کے امتحان میں گزرے ہوں گے. تو جب ٹائم رہتا، وہ ٹائم کہ ہم کو اندر ہم کو چیز پاس کرنا رہتا، وہ ٹائم ختم ہو گیا تو پھر اس کے بعد موقع نہیں ہے. آپ دیکھیں گے حضرت لقمان بھی کیا فرما رہے ہیں، یا بنیا بول کے کیا تعلیمات دے رہے ہیں. آج کل کے ہمارے کیا کی شرک سے بچو، اور اگر آپ دیکھیں گے وہ تعلیمات تقریباً سورہ عصر سے ملتے جلتے ہیں. آج کے ماں باپ کامیابی کا پس منظر، بنیاد اور اس کا معیار کچھ ہم الگ ہی سمجھ بیٹھے. اصل کامیابی تو یہ ہے. اور اگر آپ کو حق کی دعوت دینا ہے تو ہمارے پاس ہمدردی نامی چیز ہونا چاہیے. جیسا کہ بہت بڑے شاعر نے فرمایا، درد دل کے لیے انسان کو پیدا کیا، ورنہ تات کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیان. اللہ کی کبرائی حمد و ثنا بڑائی کرنے کے لیے فرشتے کچھ کم نہیں تھے. انسان کو پیدا کیا ہے حق جاننے کے لیے، قرآن پڑھ کے، پھر ایمان لانے کے لیے، پھر وہ صحیح رستے پر چلنے کے لیے، اور پھر حق کی دعوت دینے کے لیے اور سچائی کی دعوت دینے کے لیے، پھر صبر کرنے کے لیے اور صبر کی تاکید کرنے کے لیے. یہاں پر جتنے بھی عالم آ رہے ہیں، آپ بیٹھے بھی، آپ سے پہلے اور ایک محمد علی صاحب تھے، یہ سب یہ کیوں آ رہے ہیں؟ پر کیا مقصد ہے ان کا پر آنے کا؟ کیونکہ یہ لوگ، ان لوگوں کا سنسیئر چاہت ہے، یہ ان کی ڈیزائر یہ ہے کہ آپ سب تک حق کی دعوت دیں، یعنی قرآن کی دعوت دیں، قرآن سے قریب لائے، قرآن سے جوڑے. یہ ایک ہی رستہ ہے، دس از دا اونلی وے. یہ ایک ہی چیز ہے جو زندگی کو سکی، جو آرٹ آف لیونگ ہے. جیسا ہم دیکھتے ہیں، ہم کوئی اگر کوئی سامان خریدے، چاہے ویڈیو کیمرہ ہو، موبائل ہو، اگر آپ چارجر ہو، کوئی بھی اس کے ساتھ آپ کو دیکھتے ہیں یوزر گائیڈ یا مینول آتی. یو فائنڈ اے مینول، یو فائنڈ اے یوزر گائیڈ ود اٹ. اینڈ واٹ از دا یوز آف اٹ؟ اس کا کیا استعمال ہے؟ کیونکہ ہم اس کو استعمال کر کے اس کے بارے میں، اس کی لائف اگر اچھی ہونا ہے، یو ہیو ٹو فالو دا انسٹرکشنز وچ آر گیون ان دا یوزر گائیڈ اور مینول. از اٹ پاسبل؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک انسان کو بنایا اور اس کے لیے کوئی گائیڈ، کوئی مینول نہیں رکھا؟ ایسا نہیں ہو سکتا. سو دس از دا گائیڈ. In this we find do and don'ts, isn't it? کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. اینڈ تو ہم کو بار بار اس بات کو یاد دلانا ہے، ایوری اوور، ہر ایک گھنٹہ ہمارا لائف ڈیکریز ہوتے جا رہا ہے. اینڈ اگر آپ دیکھیں گے سکسیس، کامیابی دولت سے نہیں ہے، کامیابی شہرت سے نہیں ہے، کامیابی پراپرٹی سے نہیں ہے، کامیابی یہ کسی چیزوں کا معیار نہیں ہے، کسی چیز معیار کا محتاج نہیں ہے چیزوں کا. کامیابی اصل ہے، اصل کامیابی ہے
تو وہ ہے حق جاننے کی، فرام دا اور نیک عمل کرنے کی. کامیاب سکسیز کم فرام گڈ ڈیڈس. سکسیز از بائی ٹروتھ اینڈ سکسیز از بائی پیشنس. سچ کی سچائی پہ چل کے سچائی کی دعوت دینا، صبر کرتے سب. اب صبر کی اگر بات یاد آئی، ایسا ہو نہیں سکتا اگر آپ حق کی دعوت دیں اور آپ کو ریورس میں کنٹروورسیز نہ آئے، آپ کو کوئی رکاوٹ نہ آئے. اگر آپ محلے میں اگر کوئی بچے کرکٹ کھیل رہے ہیں، اگر آپ ان کو روکے، ارے بھائی اگر آپ کے کرکٹ کے بال سے کسی کے کھڑکی کسی کے کار کے آئینے کو نقصان پہنچتا ہے اور آپ خالی یہ بول کے جائیں گے تو آپ کیا یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ کو کچھ رکاوٹ نہیں گی؟ ضرور آپ کو بچے بھی کچھ بولتے ہیں. صبر کرنا ہے، چھوٹی سی بات پہ جب صبر کرنا ہے تو پھر حق کی دعوت کرنے کے لیے تو سوچیے آپ کتنا کیا کیا نہیں ہو سکتے. So again the last time for the last time saying by time indeed mankind is lost. سارے انسان خسارے میں except for those who have believed and done righteousness. جو ایمان لے اس سچائی پر چلے اور advise each other to truth and advise each other to patience. اسی بات کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں. اینڈ اف غلطی سے اگر کچھ ایسی بات ہوگی تو میں معذرت چاہتا ہوں. آئی ول اپولوجائز اینڈ تھینک یو. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.